15 ذی-الحج کے دن کا خاص اور متبرک وظیفہ جس کے کرنے کے بعد آپ کے گھر سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی اور چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی گھریلو مسائل ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عروج عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف نیٹ ورک۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے بڑی سی بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سی بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا ہے وہ نا امید نہیں ہوا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی 108ویں سورہ مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کی کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ کوثر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ بزرگان دین سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورہ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بہت ہی بڑا اور مختصر سا عظیم آزمود اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی سخت سے سخت بھی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم و فضل سے پوری فرمائی۔ آج کا وظیفہ جو کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، وہ سب 5 وقت نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہ کریں۔ اس سے آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بھولا دیں۔ ہمارا دین
اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا نہیں درس دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اس لیے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو سورہ کوثر کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے اور وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسے بتایا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورہ کوثر کے چند شان و نزول بتاتی ہوں۔ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور وہ دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ اس ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کے خاک کی کوئی نار اولاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، تو ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا تھا۔ لہذا قریش میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا لقب دینا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر کا تحفہ دیا، جس میں انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر نبی کریم نے پوچھا اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ پیارے ناظرین، یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کی شان و نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کی شان و نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کا بخوبی بھی آگاہ ہو سکے۔ تو محترم ناظرین، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کیجیے، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ پیارے ناظرین، یقین جانیے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے
तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा हमेशा अल्लाह से मांगने का अपना यकीन बना ले। अल्लाह तबारक तआला भी आपको कभी मोहताज नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो अल्लाह तबारक तआला अपने कर्म व फजल से पूरा फरमा देगा। दुआ है अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए। जो भी हमारी दुआएं हैं, हमारी ख्वाहिशें, हमारे मकासद हैं, उनको पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अमल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मौसूल हो सके। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।